السلام علیکم۔ سردی کے موسم میں غسل کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس طرح ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ ہم بستری کے بعد جب غسل کیا جاتا ہے تو نیت کیا کرے؟ اس طرح ایک اور سوال ہے کہ واش روم میں ہم غسل کا کلمہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس طرح ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی شخص پانی سے غسل کرے، صابن استعمال نہ کرے تو اس کا غسل ہوگا یا نہیں؟ اس طرح ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص پانی سے غسل کرے، صابن استعمال نہ کرے تو اس کا غسل ہوگا یا نہیں؟ اس طرح ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ غسل کرتے وقت شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو آیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اس طرح ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کے بعد وہی کپڑے جو اس نے پہلے پہنے ہو اگر وہ دوبارہ پہنے تو اس کا غسل ہوگا یا نہیں، اور وہ کپڑے پاک ہے یا ناپاک ہے؟ دیکھو، یہ جو سوالات کیے گئے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے پاکی ناپاکی کے متعلق، اور ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ پاکی ناپاکی کے متعلق جو بنیادی اور ضروری مسائل ہے ان کو سیکھے، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کو حاصل کرنا یعنی جو بنیادی اور ضروری علم ہے یہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر ضروری ہے۔ اب یہ پاکی ناپاکی کے متعلق یہ ایک ایسے مسائل ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی اس طرح کوئی چیز رہ جائے تو پھر انسان ناپاک رہتا ہے، نہ اس کا نماز درست ہے، نہ وہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ اس طرح دیگر جتنی بھی عبادات ہے جن کے لیے پاک ہونا شرط ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت اہم مسائل ہے، ان میں اگر کمزوری رہے گی تو یاد رکھنا آپ ناپاک رہیں گے، آپ کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ جو سوالات ہے دہراتا ہوں، ان کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، غسل کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جب واش روم داخل ہو جائے تو اپنے ہاتھوں کو صاف کرے، اچھی طرح انہیں دھوئے۔ اس کے بعد بدن پر جہاں نجاست لگی ہوئی ہو اس کو دور کر دے۔ اس کے بعد جو ہے نا استنجا کرے۔ استنجا کرنے کے بعد جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہو اس طریقے سے جو ہے نا آپ وضو کرے، اور اس کے بعد آپ دائیں کندھے کے اوپر پانی ڈالے، پھر اس کے بعد بائیں کندھے کے اوپر پانی ڈالے، اس کے بعد جو ہے نا پورے سر پر جو ہے نا اور پورے بدن کے اوپر پانی بہائے۔ اس طرح بہائیں کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ یاد رکھنا، اگر جسم کا ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اور کلی کرنا اور جو ہے نا ناک میں پانی ڈالنا یہ ضروری ہے۔ غسل میں بنیادی جو 3 چیزیں ہیں یہ ضروری ہے۔ ایک یہ کہ منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، دوسرا ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، اور پورے بدن کے اوپر پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مسنون طریقہ آپ جو ہے نا سب سے پہلے یعنی ہاتھ دھوئے، اس کے بعد جو ہے نا بدن کے اوپر جہاں نجاست لگی ہوئی اس کو دور کرے، استنجا کرے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد نماز کی طرح جو آپ وضو کرتے ہو یہ وضو کرے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ دائیں کندھے کے اوپر پانی ڈالے، بائیں کے اوپر، پورے بدن کے اوپر، اور ناک کے نرم حصے تک آپ پانی پہنچائے، تو آپ کی نماز یعنی آپ کا مسنون طریقے سے غسل ہو جائے گا۔ اس طرح ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کرنے کے بعد وہی کپڑے جو اس نے پہلے پہنے ہو وہ دوبارہ پہنے تو اس کا غسل ہوگا یا نہیں؟ یاد رکھنا، غسل میں یہ 3 چیز ضروری ہے، یعنی کلی کرنا، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا، پورے بدن کے اوپر پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ اب اگر وہی کپڑے جو اس نے پہلے پہنے ہو اگر وہ دوبارہ وہ پہننا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ پاک ہو، اس کے اوپر کوئی گندگی نہ لگی ہو، کوئی نجاست، کوئی منی کے قطرے یا اس طرح کوئی اور نجاست نہ لگی ہوئی ہو۔ اگر وہ پاک ہو، صاف ہو، تو آپ غسل کرنے کے بعد وہی کپڑے دوبارہ پہن سکتے ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور آپ کا غسل بھی ہو جائے گا۔ اس طرح ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کرے اور غسل میں پانی استعمال کر لے، صابن سے وہ غسل نہ کرے تو اس کا غسل ہوگا یا نہیں؟
یاد رکھنا غسل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صابن ہی استعمال کر لیں. صابن صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، میل کچیل بدن کے اوپر ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ورنہ اگر کوئی شخص پانی سے ہی غسل کر لے اور ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچے، کلی کرے اور پورے بدن کے اوپر پانی بہائے تاکہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے تو اس کا غسل ہو جاتا ہے، چاہے وہ صابن استعمال نہ کرے. صابن تو صفائی کے لیے تاکہ بدن کے اوپر جو میل جمع ہوتا ہے اس کی ازالہ ہو جائے، اس کو دور کیا جائے. تو اگر کوئی شخص پانی استعمال کر لے، وہ پانی ہی سے غسل کر لے تو بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے. اس طرح ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہم بستری کر لے اور ہم بستری کرنے کے بعد وہ غسل کرنا چاہتے ہیں تو نیت کیا کرے. یاد رکھنا نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے. آپ کے دل کے اندر ایک عزم آیا، ایک ارادہ آیا، آپ نیت یہ کریں کہ میں پاکی کو حاصل کرتا ہوں اور ناپاکی کو دور کرتا ہوں. اور یاد رکھنا غسل میں جیسے کہ آپ ہم بستری کر لے، ہم بستری کے بعد آپ غسل کرنا چاہتے ہو تو اس میں اگر کوئی شخص نیت نہ کرے، ویسے ہی کلی کر لے اور ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچائے اور پورے بدن کے اور پانی بہائے تو بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے، چاہے وہ نیت بھی نہ کرے. یعنی اس نے نیت نہیں کی ہے پاکی حاصل کرنے کی اور ناپاکی دور کرنے کی، ویسے ہی اس نے پورے بدن کے اوپر پانی بہائے، کلی کی، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچایا تو بھی اس کا غسل ہو جائے گا، چاہے اس نے نیت نہ کی ہو. ہاں بہتر ہے کہ انسان یہ نیت کرے کہ میں پاکی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اور ناپاکی کو دور کرتا ہوں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس طرح ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص واش روم میں کلمہ پڑھے تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. یعنی واش روم میں اگر کوئی شخص غسل کا کلمہ پڑھے یا اس طرح کوئی ذکر کر لے تو یہ جائز ہے یا نہیں. یاد رکھنا واش روم میں آپ کلمہ ذکر تلاوت نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ایسے حالت میں آپ ہوتے ہو کہ آپ ننگے حالت میں ہوتے ہو اور واش روم میں کلمات خیر، ذکر، اذکار، تلاوت آپ نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کپڑے پہننے کی جو مسنون دعا ہے وہ آپ واش روم سے پہلے اگر پڑھ لے تو آپ پڑھ سکتے ہو، یا آپ غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد آپ جو کلمات، جو ذکر، اذکار آپ کرنا چاہتے ہو آپ غسل کرنے کے بعد اور اس کے واش روم سے جب آپ نکلے تو آپ کر سکتے ہو. لیکن واش روم میں ذکر اذکار کرنا، کلمہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ واش روم میں کلمہ ذکر اذکار یہ بے ادبی ہے، وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. اور یاد رکھنا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کا کلمہ اگر کوئی شخص نہ پڑھے تو اس کا غسل نہیں ہوتا. یاد رکھنا اس طرح کوئی بات نہیں ہے. غسل میں 3 بنیادی چیزیں ضروری ہے: کلی کرنا، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا اور پورے بدن کے اوپر پانی بہانا تاکہ بال برابر جگہ بھی خشک رہ نہ جائے، یہ ضروری ہے. اگر کوئی کلمہ نہ پڑھے تو بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے. اس طرح ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے شرمگاہ کو غسل کرتے وقت ہاتھ لگائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا اس کا غسل نہیں ہوتا. یاد رکھنا اگر کوئی شخص غسل کرے، غسل کے دوران پورے بدن کے اوپر پانی بہانا ضروری ہے اور پورے بدن کو اچھی طرح سے مل لینا تاکہ ہر جگہ تک پانی پہنچے، یہ بھی ضروری ہے. تو اگر کوئی شخص اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں یا نہیں. یاد رکھنا وضو کے مفسدات میں سے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی شخص وضو کرے یا غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد وہ اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ یہ وضو کے مفسدات میں سے نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا اس سے غسل نہیں ہوتا تو یہ غلط ہے. اس طرح کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد وہ اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگائے یا اس کا ہاتھ لگ جائے اپنے شرمگاہ پر تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اس طرح ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ سردی کے موسم میں اگر سخت سردی ہو تو اس وقت غسل کا آسان طریقہ کیا ہے. اگر کوئی شخص اشراق کے وقت غسل کرے، یعنی اس پر غسل ضروری ہو چکا ہو یا اس نے ہم بستری کی ہو رات کے وقت اور رات کے وقت سردی ہو، اگر وہ اشراق کے وقت غسل کرے تو آئیے درست ہے یا نہیں. یاد رکھنا
اگر سردی زیادہ ہو تو آج کل گیزر بھی موجود ہوتے ہیں، پانی گرم کرنے کا انتظام بھی ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر پانی کو گرم کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس اسباب ہو پانی گرم کرنے کے، یا اس طرح گیزر موجود ہو، یا اس طرح اور اسباب ہو جس کے ذریعے سے آپ پانی گرم کر سکتے ہو، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ پانی کو گرم کریں، اس کے بعد آپ غسل کر لیں۔ اشراق تک اس کو آپ مؤخر نہ کریں، کیونکہ آپ صبح فجر کی نماز بھی پڑھیں گے، تو اگر آپ اشراق تک اس کو مؤخر کریں گے تو فجر کی نماز آپ سے قضا ہو جائے گی، یہ گناہ کی بات ہے۔ تو اگر ایسا موقع ہو کہ آپ کے پاس جس طرح کے تیمم کی شرائط ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا اس طرح اسباب نہ ہو اور سردی زیادہ ہو، اور اس طرح گرم پانی آپ کے پاس مہیا نہ ہو، گرم پانی بھی موجود نہ ہو، سردی زیادہ ہو اور پانی بھی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو، اتنا ٹھنڈا ہو کہ آپ اس سے بیمار ہو سکتے ہو یا اس سے آپ ہلاک ہو سکتے ہو، تو اس وقت آپ تیمم کر سکتے ہو۔ ورنہ اگر آپ کے پاس اسباب موجود ہو پانی گرم کرنے کی اس طرح انتظام ہو، تو پھر آپ پانی کو گرم کریں گے اور اس کے بعد غسل کریں گے۔ اشراق تک آپ مؤخر نہیں کر سکتے، کیونکہ فجر کی نماز آپ سے قضا ہو جائے گی۔ تو آسان طریقہ تو یہی ہے کہ آپ پانی کو گرم کر لیں اور اس کے بعد آپ غسل کر لیں، اور اشراق تک آپ اس کو مؤخر نہ کریں۔ لیکن یاد رکھنا، اگر آپ کے پاس کوئی انتظام اس طرح نہ ہو، پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو اور آپ کر بھی نہیں سکتے غسل ٹھنڈے پانی سے، اس سے آپ بیمار ہو سکتے ہو، غالب گمانی ہو کہ آپ بیمار ہو سکتے ہو، ہلاک ہو سکتے ہو، تو پھر آپ اس وقت تیمم کر سکتے ہو۔ اس طرح کوئی انتظام بھی نہ ہو کہ آپ گرم پانی کو پیدا کرے، گرم پانی کا انتظام ہو اور اس کے ذریعے سے آپ غسل کر لیں، تو اس وقت آپ تیمم کر سکتے ہو۔ تو امید کرتا ہوں یہ چند ضروری مسائل تھے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔